بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سب اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ پورس کے پاس نادیدہ بنانے والی گولیاں نہیں تھیں۔ وہ بڑی چالاکی اور حکمت عملی سے وہاں سے نکل بھاگا تھا، لیکن وہ اتنا مکار تھا کہ جو کرتا تھا اس کے پیچھے اپنی مکاری ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا۔ جیل سے فرار ہوتے وقت بھی اس نے یہی کیا، سب الجھا دیا۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ نادیدہ بنانے والی گولیاں اس دنیا سے نابود ہو گئی ہیں۔ اتنا نادان بچہ نہیں تھا کہ ایسی غیر معمولی گولیاں اپنے پاس نہ رکھتا۔ اس نے اچھا خاصا ذخیرہ مختلف ممالک کے مختلف شہروں میں چھپا کر رکھا تھا۔ وہ مکار نادیدہ بن کر جیل سے فرار ہوا تھا۔ اس نے نادیدہ بن کر سب سے پہلے الیکٹرانک آلات کو نکارہ بنایا، پھر جیل کے مختلف مقامات پر چند سپاہیوں کو اس طرح ہلاک کیا جیسے ان سے مقابلہ کرتا ہوا وہاں سے گیا ہو۔ ایسا کرنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ ان غیر معمولی گولیوں کی موجودگی ظاہر نہ ہو۔ آئندہ بھی وہ ان گولیوں کو ایسی سچویشن میں استعمال کرنے والا تھا کوئی اس پر نادیدہ بننے کا شبہ نہ کرتا۔ مین کلر نے اسے ایک ایسی جگہ قید کیا تھا جہاں حکومت اور فوج کا بہت ضروری خفیہ سامان چھپا کر رکھا جاتا تھا، اسی لیے وہاں مسلح سپاہیوں کے علاوہ جاسوسی الیکٹرانک آلات بھی نصب کیے گئے تھے تاکہ خفیہ اہم سامان سے کوئی ایک تنکا بھی نہ لے جا سکے۔ پورس نے نادیدہ بن کر ان خفیہ مقامات سے گزرتے ہوئے لیزر گنیں اور دوسرے جدید خطرناک قسم کے ہتھیار دیکھے۔ وہاں بڑے بڑے کارٹن رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک کارٹن کو کھول کر دیکھا، اس میں ہارمونز کے انجیکشن رکھے ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ اور بہت سا خفیہ سامان تھا۔ وہ وقت ضرورت نادیدہ بن کر وہاں سے بہت کچھ لے جا سکتا تھا۔ فی الحال وہ انجیکشن کا ایک پیکٹ اٹھا کر لے گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پارس واشنگٹن میں ہے۔ اس کے خیال میں ایک ہی شہر میں رہنا مناسب نہیں تھا، اس لیے وہ نیو یارک آ گیا۔ اسے یہ خبر نہیں تھی کہ پارس بھی نیو یارک پہنچنے والا ہے۔ وہ تمام دن رہائش اختیار کرنے کے سلسلے میں مصروف رہا۔ اس دوران میں اس نے شیطارہ سے رابطہ کیا۔ وہ بولی، تم کہاں ہو؟ مجھے مین کلر کی قید میں چھوڑ گئے تھے، کیا یہ تمہاری مردانگی ہے؟ میں نے کبھی مردانگی کا دعویٰ نہیں کیا، جیسا کہ تم جانتی ہو۔ میں خود مین کلر کی قید میں تھا۔ میں نے کتنی مشکلوں سے رہائی حاصل کی ہے یہ میں ہی جانتا ہوں۔ رہائی پاتے ہی تمہیں میرے پاس آنا چاہیے تھا۔ کیوں آنا چاہیے تھا؟ کیا میں تمہارا غلام ہوں؟ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ میں تو محبت سے بلا رہی ہوں۔ تمہارے ساتھ رہنے میں خطرہ ہے۔ پارس تمہارے دماغ میں آتا جاتا رہتا ہے۔ میں کبھی اسے نہیں آنے دوں گی۔ اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے سانس روک لیا کروں گی۔ مجھے شبہ ہے کہ وہ تمہارے دماغ میں کوئی اور دوسرا لہجہ اختیار کر کے آتا ہے، اسے تم محسوس نہیں کرتی ہو۔ کیسے کہہ سکتے ہو وہ ایسی مکاری کرتا رہتا ہے؟ وہ مکار ہے، ایسا ضرور کرے گا۔ اسے ہمارے تعلقات کا علم ہے۔ وہ تمہارے ذریعے میرے متعلق بہت کچھ معلوم کر سکتا ہے۔ تمہارے اندر خاموشی سے رہ کر میری باتیں سن سکتا ہے۔ میری باتوں سے اندازہ کر سکتا ہے کہ میرے مقاصد کیا ہیں اور میں آئندہ کیا کرنے والا ہوں۔ میں اس کی معمولہ نہیں ہوں، پھر وہ میری اجازت کے بغیر میرے اندر کیسے آئے گا؟ میں یہ نہیں جانتا کہ وہ کیسی کیسی مکارانہ چالوں سے تمہیں معمولہ بنا سکتا ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ مختلف ذرائع سے میرے بارے میں معلومات حاصل کرے گا اور ان میں سے ایک ذریعہ تم ہو۔ کیا تم سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو؟ ایسی بات نہیں ہے۔ جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ اس کی معمولہ نہیں ہو اور وہ تمہارے اندر چھپ کر نہیں آتا ہے تو پھر میں تم سے روبرو ملاقات کروں گا۔ تم جانتے ہو میں تنہا رہ گئی ہوں، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میں خیال خوانی کے ذریعے تمہارے کام آتا رہوں گا۔ بے رخی دکھا رہے ہو جبکہ تم پہلے مرد ہو جس کی میں دل و جان سے وفادار ہوں۔ جب تم پہلی بار ملے تب ہی سے میں نے قسم کھائی تھی کہ تم سے نہ کبھی جھوٹ بولوں گی اور نہ کبھی دھوکہ دوں گی۔ ساری زندگی تمہارے ساتھ گزار دوں گی۔ تم خود کو بہت چالاک سمجھتی ہو اور چالاکیاں دکھا کر نقصان اٹھاتی ہو۔ تمہارے جھوٹ اور فریب کے باعث پارس نے تمہیں ٹھکرا دیا۔ میں بھی تم سے دور رہنے میں بہتری سمجھتا ہوں۔ پورس، تم میری توہین کر رہے ہو۔ کیا تم مجھ سے جھوٹ نہیں بولتی، مجھے دھوکہ نہیں دیتی ہو؟ تمہیں مجھ پر شبہ کیوں ہے؟ شبہ نہیں، یقین ہے۔ کیا تم نے نادیدہ بنانے والی گولیاں مجھ سے چھپا کر نہیں رکھی تھی؟ نہیں، میرے پاس ایک بھی گولی نہیں ہے اور نہ ہی میں نے کسی جگہ یہ گولیاں چھپائی ہیں۔ ابھی تم واشنگٹن میں ہو، وہاں سے جنوب کی سمت 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے۔ اس ٹاؤن میں ایک
بوڑھی خاتون تنہا ایک کاٹیج میں رہتی ہے. تم نے اس کاٹیج میں ایک جگہ تقریباً 100 گولیاں چھپائی تھیں. نہیں پورس، تم خواہ مخواہ شبہ کر رہے ہو. میں تمہیں صحیح جگہ بتا رہا ہوں، پھر بھی تم ڈٹائی سے انکار کر رہی ہو. تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نے ان گولیوں کو بھی نکارہ بنا دیا ہے. نہیں، تم جھوٹ کہہ رہے ہو. تم ایسا نہیں کر سکتے. جب تم وہاں پہنچ کر اپنی چھپائی ہوئی کسی ایک گولی کو بھی استعمال کرو گی تو مان لو گی کہ تم شیر ہو تو میں سوا شیر ہوں. میں ابھی جا کر ان گولیوں کو آزماؤں گی. تم تو کہہ رہی تھی کہ گولیاں نہیں چھپائی ہیں. بکواس مت کرو. اگر تم نے میری گولیاں ضائع کی ہوں گی تو میں تمہاری جانی دشمن بن جاؤں گی. تم نے جس ملک میں بھی گولیاں چھپائی تھی ان سب کو میں نے ضائع کر دیا ہے. صرف ان گولیوں تک نہ پہنچ سکا جنہیں تم نے پیرس سے دور ایک قصبے میں چھپایا ہے. بھگوان کا شکر ہے کہیں تو وہ گولیاں باقی رہ گئی ہیں. میں ان گولیوں کے ذریعے تمہارا جینا حرام کر دوں گی. جب بھی نادیدہ بن کر آؤ گی میں دوا اسپرے کروں گا تو گولی نکارہ ہو جائے گی اور تم میرے آس پاس نمودار ہو جاؤ گی. یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ میں کتنی چالاکی سے آؤں گی. آج سے ہمارے درمیان ٹھن گئی. ہماری دوستی کی ابتدا اچھی تھی، پھر تمہارے فریب نے ثابت کر دیا کہ دوستی کے قابل نہیں ہو. اب دیکھنا یہ ہے کہ دشمنی کے بھی قابل ہو یا نہیں. یہ کہہ کر وہ اس کے دماغ سے چلا آیا. اس نے شیتارا کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ پیرس کے ہوٹل میں اس پر تنویمی عمل کر چکا ہے اور تب سے وہ اس کی معمولہ بنی ہوئی ہے. اس حقیقت سے وہ بے خبر تھی، اس لیے اس سے دشمنی کا اعلان کر کے گئی تھی. وہ جانتا تھا کہ وہ سیدھی فرانس جائے گی اور ان گولیوں کو حاصل کرے گی جو پیرس کے ایک قصبے میں چھپا کر رکھی گئی تھی. پورس نے اسے کہا تھا کہ اس نے ان گولیوں کو نکارہ نہیں بنایا ہے جبکہ وہ بھی نکارہ ہو چکی تھی. یہ اس نے اس لیے کہا تھا تاکہ وہ وہاں سے ہزاروں میل دور چلی جائے اور کچھ روز کے لیے اس سے پیچھا چھوٹ جائے. طیارے کا سفر آرام دہ تھا لیکن بلی ڈونا آرام سے نہیں تھی. اپنی سیٹ سے بار بار اٹھ کر جہاز کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جاتی رہی تھی. اس چور کو پہچاننے کی کوششیں کرتی رہی تھی جو چندر مکھی ہیرا لے کر امریکہ جا رہا تھا. وہ چور کو اس کے چہرے سے پہچان نہیں سکتی تھی. اسے کبھی نہیں دیکھا تھا. اگر ہیرا اس کے پاس نظر آ جاتا تو فوراً وہ اسے پہچان لیتی، لیکن اس نے تو ہیرا چھپا کر رکھا ہوگا. اسے پہچاننے کی ایک ہی صورت تھی کہ وہ طیارے کے تمام مسافروں کے دماغوں میں باری باری جاتی، ایک ایک کے چور خیالات پڑتی رہتی تو اس چور تک پہنچ جاتی. لیکن ہر ایک کے دماغ میں پہنچنے کا خیال مضحکہ خیز تھا. وہاں مختلف زبانیں بولنے والے تھے، لیکن تھا کہ وہ چور بھی کوئی ایسی زبان بولتا ہو جسے وہ سمجھ نہ پاتی. پھر سینکڑوں مسافروں کو کیا کہہ کر مخاطب کرتی. ہر ایک سے باتیں کرنے کا جواز نہیں تھا. پھر بھی اس نے ایئر ہوسٹس کے ذریعے کتنے ہی مسافروں کی آوازیں سنی. ان میں سے بعض اجنبی زبان بولتے رہے. وہ مایوس ہو گئی. وہ اسے ڈھونڈ نکالنے میں ایسی پاگل سی ہوتی رہی کہ وہ طویل سفر کیسے ختم ہو گیا کچھ پتہ ہی نہ چلا. وہ نیو یارک پہنچ گئی. وہاں امید تھی کہ وہ خود آ کر اس سے ملے گا. اس نے یہی وعدہ کیا تھا. وہ ایئرپورٹ کی عمارت میں آئی. لیگیج ہال سے نکل کر دور تک متلاشی نظروں سے دیکھنے لگی. کوئی چور ہوتا اور وہ ہیرا لے کر امریکہ آیا ہوتا تو اس سے ملتا. پارس نے اسے وہاں بلانے کے لیے ایک چکر چلایا تھا اور وہ چکراتی ہوئی چلی آئی تھی. پھر اسے دور سے پارس آتا ہوا دکھائی دیا جبکہ وہ پارس نہیں تھا، پورس تھا. وہ آگے بڑھتے بڑھتے رک گیا. ایک سمت دیکھنے لگا. وہ تیزی سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی. پھر اس کے شانے پر ہاتھ مار کر بولی، اے ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ میں ادھر ہوں. پورس نے چونک کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا. وہ بولی، میں سمجھ گئی، تم اس چور کو دیکھ رہے ہو. کیا نظر آیا؟ پورس نے بات بنائی، چور آخر چور ہوتے ہیں، ہاتھ سے نکل جانے کے بعد نظر نہیں آتے. کیا وہ تمہیں نظر آ رہا ہے؟ میں نے کبھی اس کی صورت نہیں دیکھی. یہاں کہیں ہوگا. مجھے جانتا ہے اسے یہاں آنا چاہیے. بے شک چور میں ذرا بھی شرافت ہوگی تو وہ یہاں آئے گا. جب اس نے خود جکارتا میں کہا تھا کہ وہ نیو یارک میں میرے سامنے آئے گا تو پھر اسے آنا چاہیے. تم نے بھی کہا تھا کہ ہم ہیرا اسے چھین لیں گے. میں سفر کے دوران میں بہت پریشان رہی ہوں. وہ جہاز میں بھی نظر نہیں آیا تھا. پلیز کسی تدبیر سے اسے تلاش کرو. پورس نے کہا، میں نیو یارک میں ہوں اور چور جکارتا سے آیا ہے. میں اسے کیسے پہچان سکتا ہوں؟ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ چور مذکر ہے یا مؤنث. وہ مرد ہے، میں تمہیں بتا چکی ہوں. ہو سکتا ہے جکارتا سے مرد چلا ہو، نیو یارک پہنچتے پہنچتے عورت بن
بن گیا ہو۔ میں نے ایسے ہارمونز کے انجیکشن دیکھے ہیں جو مرد کو دیکھتے ہی دیکھتے عورت بنا دیتے ہیں۔ جہنم میں گیا انجیکشن وہ نایاب ہیرا نہ ملا تو میں رونے لگوں گی۔ رونے کے لیے کئی ہوٹل ہیں، میرا گھر ہے، تم کہاں رونا پسند کرو گی؟ دیکھو پارس، اس وقت تمہارا مذاق زہر لگ رہا ہے، مجھ سے ذرا بھی محبت ہے تو مجھے وہ چندر مکھی ہیرا لا کر دو۔ پورس نے اس کے دماغ میں پہنچنا چاہا، وہ سانس روک کر بولی، کوئی میرے اندر آنا چاہتا ہے، اس کا مطلب ہے چور ٹیلی پیتھی جانتا ہے؟ نہیں، اس نے جکارتا میں فون پر مجھ سے باتیں کی تھیں، تو پھر چور کا کوئی ساتھی جانتا ہوگا، اسے دماغ میں آنے دو، میں بھی تمہارے اندر آ کر سنوں گا کہ وہ کیا کہتا ہے۔ یہ کہہ کر پورس اس کے دماغ میں آیا، اس نے آنے دیا، پھر پوچھا کون ہو؟ تو پورس نے آواز بدل کر کہکہ لگاتے ہوئے کہا، میں ہوں ہیرا لال ہیرا چور، میرے آدمی نے وہ ہیرا میرے لیے چرایا تھا۔ اے چاکلیٹ حسینہ، تیرا نام کیا ہے؟ تمہیں نام سے کیا لینا ہے، کام کی بات کرو، پہلے نام بتاؤ پھر کام کی بات ہوگی۔ میرا نام بلی ڈونا ہے، میں بہت خطرناک لڑکی ہوں۔ ابھی تک لڑکی ہو، پارس نے تمہیں عورت نہیں بنایا، فضول باتیں نہ کرو، میں یہاں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہیرا فروخت کر کے آدھی رقم مجھے دو گے، میں تمہیں آفر دیتی ہوں، آدھی قیمت مجھ سے لے لو مگر وہ نایاب ہیرا مجھے دے دو۔ تم بھی ایک ہیرا ہو، میں آدھی قیمت بھی لوں گا اور تمہیں بھی حاصل کروں گا۔ سامنے نہیں آؤ گے تو معاملات کیسے طے ہوں گے؟ میں سامنے آنا چاہتا تھا مگر مجھ سے پہلے پارس آ گیا ہے، اس کی موجودگی میں کوئی سودا نہیں ہوگا، اسے بگا دو۔ ٹھیک ہے، جہاں تم ملو گے وہاں پارس نہیں آئے گا، تم کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ایک کمرہ لو، اس کے بعد میں ملاقات کا وقت مقرر کروں گا۔ اچھی بات ہے، جس 5 اسٹار ہوٹل میں جگہ ملے گی وہاں کمرہ لے لوں گی۔ یاد رکھو، چالاکی دکھاؤ گی یا پارس اس ہوٹل کے پاس نظر آئے گا پھر وہ ہیرا تمہیں کبھی نہیں مل سکے گا، میں تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گی، اب میرے دماغ سے جاؤ۔ اس نے سانس روک لی، پورس اس کے اندر سے نکل آیا، اس سے بولا، بلی ڈونا کیا ارادہ ہے؟ میں تنہا جاؤں گی تم میرے دماغ میں رہو گے، وہ آدھی قیمت بھی لینا چاہتا ہے اور تمہارے حسن و شباب سے بھی کھیلنا چاہتا ہے، میری غیرت یہ برداشت نہیں کرے گی۔ پارس، میں صرف تمہارے لیے ہوں، میرا یہ جسم صرف تمہارے لیے ہے، اسے ہاتھ نہیں لگا سکے گا، میں اگر خود بچا نہ پائی تو اپنی جان دے دوں گی، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، عین وقت پر آ کر اس کی گردن دبوچ لوں گا۔ تم جاؤ، تمہیں ہوٹل پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگے گا، میں 1 گھنٹے کے بعد ہی تمہارے دماغ میں آؤں گا۔ وہ اس سے رخصت ہو کر پارکنگ ایریا کے پاس آئی، پھر ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر جانے لگی۔ اسی وقت پارس نے اس کے دماغ میں آ کر کہا، ہیلو بلی، کہاں جا رہی ہو؟ وہ حیرانی سے بولی، تم نے 1 گھنٹے بعد میرے دماغ میں آنے کو کہا تھا، پھر اتنی جلدی کیوں آئے ہو؟ میری جان، میں نے نہیں کہا تھا، ایک بہروپیے نے کہا تھا، وہ میرا ہم شکل ہے، اس کا نام پورس ہے، تو اب تک دھوکہ کھا رہی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم ایئرپورٹ پر نہیں تھے؟ میں وہاں تھا لیکن چور کا پیچھا کرتا ہوا دور نکل گیا تھا، میں نے اسے دبوچ لیا۔ کیا تم نے اسے پکڑ لیا ہے؟ تمہارے لیے خوشخبری ہے، میں نے وہ چندر مکھی ہیرا اس سے چھین لیا ہے۔ کیا؟ وہ خوش ہو کر بولی، سچ؟ کیا وہ ہیرا اب تمہارے پاس ہے؟ ہاں، اس چور کے پاس تمہارا پورا نیکلس نہیں تھا، صرف ہیرا تھا، اب وہ میری جیب میں ہے۔ تم کہاں ہو؟ تمہاری ٹیکسی کے پیچھے جو بلیک مرسڈیز ہے، اسے میں ڈرائیو کر رہا ہوں۔ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، پھر کہا، تم بہت شریر ہو، میرے پیچھے آ رہے ہو، مجھے بتانا تو چاہیے، گاڑی روکو۔ ٹھہرو، گاڑی نہ رکوانا، چلتی رہو، پورس نے جیسا کہا ہے ویسا ہی کرتی رہو، وہ تمہارا تعاقب کر رہا ہوگا، یہ دیکھنا چاہتا ہوگا کہ میں تم سے کہاں ملاقات کرنے والا ہوں۔ میں حیران ہوں کہ وہ بالکل تمہاری طرح ہے، اس کے بولنے کا انداز بھی تمہارے جیسا تھا، وہ خطرناک حد تک ذہین اور مکار ہے، یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں خیال کھونے کے ذریعے تمہارے اندر ہوں گا اور اسے ٹریپ کرنے کی کوشش کروں گا، تو پھر وہ ہوٹل میں نہیں آئے گا۔ یہی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ چور بن کر تمہیں ہوٹل میں قیام کرنے کا مشورہ دے رہا تھا، جب وہ ذہین اور مکار ہے تو ہوٹل میں نہیں آئے گا، یہ سمجھ گیا ہوگا کہ ہمارے درمیان رابطہ ہو چکا ہے، تم ہوٹل کے کمرے میں پہنچو گی تو پتہ چلے گا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے ایک ہوٹل میں پہنچ کر کمرہ حاصل کیا، اس کمرے میں آ کر انتظار کرنے لگی، 15 منٹ کے بعد ہی دستک سنائی دی، وہ بولی، دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ۔ 2 افراد دروازہ کھول کر اندر آئے، اس نے پوچھا، فرمائیے۔ انہوں نے اپنے کارڈز دکھائے، ان کا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے تھا، ایک افسر تھا، دوسرا اس کا ماتحت۔ اس افسر نے کہا، مس بلی ڈونا، میں نے تمہیں ایئرپورٹ پر ہی پہچان لیا تھا، تم نے امریکی حکام کی مہربانیوں سے ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے ٹیلی پیتھی سیکھی، فوج کے ٹریننگ سینٹر میں رہ کر تربیت حاصل کی، پھر اچانک نادیدہ بنانے والی گولیاں اور فلائنگ کیپسول
کیپسول کا ذخیرہ چرا کر فرار ہو گئیں۔ وہ بولی تم میری پوری ہسٹری جانتے ہو، یہ بتاؤ کس ارادے سے آئے ہو؟ تمہیں آرمی ہیڈ کوارٹر لے جاؤں گا، وہاں تمہارا محاسبہ کیا جائے گا، تمہیں جواب دینا ہوگا کہ تم نے اپنے ملک اور قوم کے ساتھ کیوں غداری کی۔ اگر میں تمہارے ساتھ نہ جاؤں تو میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ پارس بھی ہے، میں نے اسے ایئرپورٹ پر دیکھا ہے، وہ تمہاری سیکیورٹی کے لیے یہیں کہیں موجود ہوگا۔ اسے ٹیلی پیتھی کے ذریعے کہو کہ وہ ہمیں اپنا فرض ادا کرنے سے نہ روکے، خواہ مخواہ ہمارے آدمی تو مارے جائیں گے، لیکن رکاوٹ پیدا ہوتے ہی تمہیں بھی گولی مار دی جائے گی۔ افسر نے لباس کے اندر سے اپنا ریوالور نکال لیا، پھر کہا میں یوگا کا ماہر ہوں، کوئی مجھے گولی چلانے سے نہیں روک سکے گا۔ ہوٹل کے مختلف حصوں میں میرے جتنے ماتحت ہیں وہ بھی یوگا کے ماہر ہیں، میں ہر حال میں تمہیں آرمی ہیڈ کوارٹر لے جاؤں گا۔ آفیسر، جب پارس میرے ساتھ ہے تو پھر فرحاد علی تیمور کی پوری ٹیم میری حفاظت کرے گی، مجھے گولی مارو گے تو تمہارے کتنے ہی اعلیٰ افسران موت کے گھاٹ اتر جائیں گے، اس کا اندازہ تمہیں ہے؟ دوسرے افسران کے ساتھ کیا ہوگا یہ میں نہیں جاننا چاہتا، میں اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہوں۔ چلو۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی اس کے حلق سے کرا نکلی، ہاتھ سے ریوالور چھوٹ گیا۔ پورس باتھ روم کے دروازے پر کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں سائلنسر لگا ہوا ایک ریوالور تھا، گولی افسر کی انگلیوں میں لگی تھی، معمولی سا زخم تھا، وہ فرش پر جھک کر دوسرے ہاتھ سے اپنا ریوالور اٹھا سکتا تھا۔ پورس نے کہا میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، لیکن ریوالور اٹھاؤ گے یا چلاکی سے باہر والوں کو بلانا چاہو گے تو ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر گولی مار دوں گا۔ بلی ڈونا خوش ہو کر پورس کو دیکھ رہی تھی، اسے پارس سمجھ رہی تھی۔ پارس نے خیال خوانی کے ذریعے کہا زیادہ خوش ہو کر دانت نہ نکالو، بند کرو، وہ پورس ہے۔ وہ اسے تعجب سے دیکھنے لگی۔ پورس نے افسر کے ماتحت کو ایک سرنج دے کر کہا یہ انجیکشن اپنے صاحب کو لگاؤ، انکار کرنے میں وقت ضائع کرو گے تو مجھے تم پر ایک گولی ضائع کرنی ہوگی۔ یہ کہتے ہی پورس افسر کے دماغ میں پہنچ گیا، وہ زخمی ہونے کے باعث سانس نہ روک سکا۔ افسر نے پورس کی مرضی کے مطابق اپنے ماتحت سے کہا وقت ضائع نہ کرو، یہ انجیکشن مجھے لگاؤ۔ ماتحت نے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد افسر نے ماتحت کو دوسرا انجیکشن لگایا۔ بلی ڈونا نے افسر کی زخمی انگلیوں پر پٹیاں باندھی، اس کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ پورس نے ماتحت کے دماغ کو اپنے قابو میں رکھا، اس طرح وہ سب باہر آئے۔ باہر کھڑے ہوئے فوجی جوانوں نے دیکھا بلی ڈونا اور پورس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں۔ افسر اور ماتحت بڑی شان سے انہیں گرفتار کر کے ہوٹل کے باہر آئے۔ افسر نے جوانوں سے کہا میں انہیں دوسرے راستے سے لے جا رہا ہوں، سب دوسرے راستے سے جاؤ تاکہ پارس کو جو لوگ بچانے آئیں وہ یہ سمجھیں کہ پارس اور اس کی محبوبہ کو فوجی جوان حراست میں لے جا رہے ہیں۔ وہ دو مختلف راستوں پر چل پڑے۔ کچھ دور جانے کے بعد افسر نے گاڑی روک دی، ان کی ہتھکڑیاں کھول دیں، پھر انہیں گاڑی سے اتار کر اپنے ماتحت کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو پورس نے کہا میں جانتا ہوں اب تک پارس سے تمہارا رابطہ ہو چکا ہوگا، مجھے ایئرپورٹ پر تمہارے چور خیالات پڑھنے کا موقع ملا تھا، پتہ چلا تم نے پارس کے لیے وقف کر دیا ہے اور تم واقعی اس کی وفادار ہو، لہٰذا میں تمہارے ساتھ کوئی چکر نہیں چلاؤں گا، میں جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ پارس آنے والا ہے، اس سے ملاقات کرو، میں نے تمہیں ملٹری انٹیلیجنس والوں سے بچایا، گویا پارس کی ایمانت کی حفاظت کی، میری اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور نہ آئندہ کبھی دشمنی کے حالات پیدا ہونے دوں گا۔ تم بہت اچھے خیالات کے مالک ہو، تھوڑی دیر رک جاؤ، پارس سے ضرور ملاقات کرو۔ سوری، پارس سے میری دوستی بھی نہیں ہے، ملاقات بری نہیں ہے، کبھی حالات نے ملایا تو ملنا ہی پڑے گا، اوکے گڈ بائی۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا ایک قریبی گلی میں گھس کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پارس نے خیال خوانی کے ذریعے کہا میں تمہارے پاس پہنچنے والا ہوں، تم اس کا تعاقب کرو، دیکھو وہ کہاں جاتا ہے۔ بلی ڈونا چھپ کر اس کا تعاقب کرنے لگی۔ وہ ایک گلی سے دوسری گلی میں گیا، پھر ایک ریستوران میں داخل ہو گیا۔ وہ ایک چھوٹا سا ریستوران تھا۔ بلی ڈونا نے کاؤنٹر پر آ کر پوچھا یہاں ابھی ایک جوان آیا تھا، اس نے ملٹی کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی، وہ کدھر گیا ہے؟ کاؤنٹر گرل نے کہا وہ ادھر واش روم کی طرف گیا تھا۔ پورس واش روم میں جا کر نادیدہ بن کر باہر آیا، بلی ڈونا کو دیکھنے لگا، وہ اسے تلاش کر رہی تھی۔ پورس نے اس کے دماغ میں پہنچنا چاہا تو اسے جگہ مل گئی۔ بلی ڈونا نے اسے اس لیے محسوس نہیں کیا کہ پارس پہلے سے اس کے اندر موجود تھا۔ وہ پارس سے بولی وہ کہاں چلا گیا، جبکہ ریستوران کا کوئی پچھلا دروازہ نہیں ہے، یہ ایک چھت سے دوسری چھت پر جا سکتا ہے، اسے تمہارے تعاقب کا علم ہو چکا ہے، اب وہ نظر نہیں آئے گا، تم واپس آ جاؤ، میں مین روڈ پر انتظار کر رہا ہوں۔ وہ ریستوران سے باہر نکلنے لگی۔ پورس مسکرانے لگا۔ امریکی اکابرین نے پھر ایک بار یہ خوشخبری سنی کہ پارس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 3 دن پہلے وہ ان کی قید میں تھا
اور بڑے پراسرار طریقے سے فرار ہوا تھا، وہ پہلے بھی پورس کو پارس سمجھ رہے تھے اور اب بھی ہیڈ کوارٹر میں یہی اطلاع پہنچی تھی کہ بلی ڈونا کی گرفتاری کے دوران میں پارس بھی گرفت میں آ گیا ہے۔ ایک حاکم نے کہا یہ خبر ہمارے ٹیلی پیتھی کے شعبے کے انچارج مین کلر کو دی جائے، ہمارا جو افسر انہیں گرفتار کر کے لا رہا ہے مین کلر اسی کی مدد کرے گا۔